آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں میں پولیس کا داخل ہونا, اس کے بعد جیل سے نکلتے ہوئے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا, یہ ہمارے دلوں پہ نقش ہو چکا ہے. اور جس انداز سے سرکاری ملازمین کے رینکس ہوتے ہیں, یہ جی پروموشن ہو گئی, اے سی ڈی سی ہو گیا, ڈی سی کمشنر ہو گیا, اس نے یہ کورس کر لیا, اس نے یہ کورس کر لیا, یہ ایس پی صاحب ایس ایس پی ہو گئے, انہوں نے یہ پروموشن ہو گئی ان کا. اسی طریقے سے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے لیے یہ گرفتاریاں, یہ ایف آئی آرز, یہ قربانیاں, یہ ان کا رینک بڑھاتی ہیں, عزت بڑھاتی ہیں, مان بڑھاتی ہیں, مقام بڑھاتی ہیں, اور یہ انشاءاللہ مضبوط کرتی. بڑا آسان ہوتا ہے پتلی گلی سے نکل جانا, آسان راستہ چننا. آسان راستے سے منزلیں نہیں ملا کرتی, منزل کے لیے مشکل راستہ چننا پڑتا ہے, اور جو مشکل راستوں کے سفیر جو ہوتے ہیں وہی منزلوں پہ پہنچتے ہیں. اور اس کی مثال اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کہیں تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں. اس کی مثال آج موجود ہے کہ ایک شخص, ایک لیڈر, ایک عالم اسلام کا لیڈر جس نے مشکل راستہ چنا, تو آج پوری قوم ہی کیا, پوری امت مسلمہ عمران خان کو اپنا لیڈر تصور کرتی ہے. اور عمران خان صاحب ایک الحمدللہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں, محافظ ناموس رسالت ہے. انہوں نے جہاں موقع ملا, جب موقع ملا, انہوں نے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی عزت بھی بڑھائی, اور انہوں نے ہماری دین اور ہمارے ناموس رسالت کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد ہم اپنی تکالیف کو دیکھتے ہیں, سوچتے بھی ہیں کہ ہم نے کیا ایسا برا کر دیا کہ ہمارے گھروں میں پولیس آ رہی ہے, ہمارے بچوں میں داخل ہو رہی ہے, ہمارے دروازے توڑ رہی ہے, ہمیں گرفتار کر رہی ہے, ہم پہ تشدد کر رہی ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارا لیڈر, اس سے کیا کچھ ہو رہا ہے تو اپنے تکالیف, اپنے دکھ ہمیں بھول جانے چاہیے. لیکن یہ ضروری ہے. میں خود بھی سب سے بڑی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں. اس کے بعد جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, ہماری صوبے کی ٹیم ہے, امان صاحب ہیں, ہماری ڈویژنل ٹیم ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ کی ٹیم ہے, کہ ہم نے آپ کو یاد رکھنا بھی ہے. اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس دفعہ پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کیسے اپنے ورکروں کو سیٹ کرتی ہے. انشاءاللہ پہلے جو لوگ اختیار پہ تھے, جو با اختیار تھے, گورنر تھے, وزیر تھے, نہ جانے کیا کیا تھے, انہوں نے ورکرز کا نہیں خیال رکھا, انہوں نے بس اپنی ذاتیات کی کام چلایا. تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ پارٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا دورہ جو ہے, ہم انشاءاللہ افتخار صاحب نے کہا, یاسین مہر صاحب نے کہا, انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیں گے, جلسہ کریں گے, اس میں کھول کھلا کے بھی تقریریں کریں گے, انشاءاللہ بھی کریں گے. لیکن آج ہم نکلے ہوئے ہیں اپنی تنظیم سازی کے لیے. ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کا کفارن قریب ہمارے درمیان ہوگا انشاءاللہ. عمران خان یہ چاہتے ہیں, عمران خان ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا کپتان باہر آئے تو اس کی ٹیم مکمل ہو, اس کی تنظیم مکمل ہو, گراس روٹ تک مکمل ہو, بلاک کوٹ تک مکمل ہو. اس دفعہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن جیتیں, آپ اسمبلی میں جائیں, آپ سکھر کی نمائندگی کریں, آپ سندھ کے عوام کی نمائندگی کریں, تو کسی کے لیے اس چکر میں نہ رہیے کہ ہمارا اپنا نظریہ بتانا ہوگا, الیکشن میں تقریر کرنی ہوگی کہ یہ ہماری پارٹی ہے, یہ ہمارا منشور ہے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے کپتان نے سب کچھ بتا دیا ہے, سب کو پتا ہے. اور آپ لوگ کون لوگ ہو, سب کو پتا ہے کہ آپ وہ چہرے ہو جو اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہو.
صرف آپ کی تنظیم مکمل ہونی چاہیے. فرض کیا یہ آئی فون تو میرے پاس ہو, کمپنی ہو آئی فون کی, لیکن سیلز ٹیمز نہ ہو, شو رومز نہ ہو, مارکیٹنگ نہ ہو, کوئی خریدار موجود ہو, بیچنے کی جگہ نہ ہو, تو کیا کریں گے؟ ووٹر آپ کے پاس ہوں گے, لیکن اگر آپ کی تنظیم نہ ہوئی تو ان کو لے کر کون آئے گا پولنگ اسٹیشن پر؟ کون رہنمائی کرے گا؟ کون اس کو لائن اپ کرے گا؟ اور اس دفعہ بڑی جنگ, الحمدللہ ملکی سطح پر بڑی سیاسی جنگ, وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دے دی ہے کافی حد تک, کہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ ہم محب وطن تھے, محب وطن ہیں, اور ہم سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے انشاءاللہ. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پر بنا ہے. اس میں لاکھوں جانیں قربان کی گئی ہیں, اس میں ہمارے بزرگان کی, بہن بیٹیوں کی عزتیں قربان ہوئی ہیں, سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ کے پہنچے ہیں. تو اس وطن کو ہم نے کمزور نہیں ہونے دینا, کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دینا. ایک تفصیلی بات چیت ڈاکٹر صاحب کر چکے ہیں, میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے, کیونکہ ہم نے ابھی گھوٹکی ہی پہنچنا ہے, اور بیچ میں میر منظور خان ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں, ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں, تو میں شارٹ کروں گا. میری کافی ساری باتیں ڈاکٹر صاحب نے بھی کر دی ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے, کوئی ٹھیکیدار نہ بنے, یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ عوام ہماری ہے, یہ پولیس ہماری ہے, یہ فوج ہماری ہے, یہ افسران بھی ہمارے ہیں چونکہ آپ میں سے ہیں, قوم کے نمائندے, یہ وکلا ہمارے ہیں, مزدور ہمارے ہیں, کسان ہمارے ہیں, یہ پورا پاکستان ہمارا ہے. کوئی نہ سمجھے کہ اس وقت جو یہ لوگ بینیفیشریز جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں جب تک اس قوم کے, اس ملک کی سیاست کے اثر وارثان انقریب آنے والے ہیں انشاءاللہ. اور آپ سے میں کہتا ہوں, کراچی میں بھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پی ٹی آئی آ جائے گی, ایسے آ جائے گی, آ گئی. کے پی میں تو پہلے آ گئی سب سے, لاہور میں بھی کہتے ہیں جی ٹی روڈ تے آ ہی نہیں سکتی جی, جی ٹی روڈ تے میاں صاحب نے اتنے بھی فارغ ہو گئے, نہیں جی وہ تو پہلوانوں کے شہر میں نہیں آ سکتے, ادھر بھی آ گئے. پھر کہا جی ساؤتھ پنجاب میں تو وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں, ارب پتی لوگ ہوتے ہیں, وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا. ساؤتھ پنجاب میں بھی ایک چھوٹی سی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہماری بہن نے, پارٹی کی ورکر نے, بڑے مخدوم خاندان کو ہرا دیا 35,000 کی لیڈ سے. آپ لوگ کیوں نہیں ہرا سکتے؟ آپ لوگ کیوں نہیں آ سکتے؟ صرف تنظیمیں بنائیے, تنظیم سازی کیجئے, گراس روٹ تک جا کر کیجئے. اور یہ مقدر نہیں ہے پیپلز پارٹی ہمارا, یہ آخری باری ہے ان کی. کہتے ہیں نا اگلی باری, ہم کہتے ہیں آخری باری, اب آخری باری, آخری باری گوزرداری اب ان کا. لیکن ایسا نہیں ہوگا, ہمت کرنی پڑے گی. یہ آپ سب سے میں بات کر رہا ہوں, جو پیچھے ہمارے ورکرز بیٹھے ہیں, جو عہدیدار بیٹھے ہیں, اور میں خاص طور پر وکلا کو تو ہم جتنا سلام کریں, جتنا سیلوٹ کریں اتنا کم ہے, جو آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے کس ہمت و بہادری سے. تھوڑا سا اس طرف آ جائیں گے, آپ چوڑے بھی زیادہ جگہ گرفتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں تنظیم کو بنائیے, ہم بھی تنظیم بنانا چاہ رہے ہیں, اور ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. ہم نے یہاں لڑ بڑھ کے ادھر ہی نہیں رک جانا. ہم نے, یہ ملک ہمارا ہے, انشاءاللہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہوگی, اور سندھ میں بھی ہوگی انشاءاللہ. تیاری کیجیے. زندہ باد. وجہ کیا ہے؟ ابھی بات ہو رہی تھی کہ گندم تک چوہے کھا جاتے ہیں. یہ چوہے جو 16 سال پہلے جس چوہے کا وزن 70 کے جی تھا, اب اس کا 170 کے جی ہو چکا. اتنے موٹے تازے چوہے دیکھے آپ نے, اتنے آپ کو اپنے علاقوں میں نظر آ جائیں گے. گندم یہ کھا جاتے ہیں, کتابیں یہ کھا جاتے ہیں, دوائیاں یہ کھا جاتے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی اور کرپشن ایک چولی دامن کا ساتھ ہو چکا ہے.
ہم نے سندھ کے عوام کو اس غدر سے جان چھڑوانی. انشاءاللہ آپ لوگوں نے عوام کو بتانا ہے. یہ چاہتے ہیں ہم لڑتے رہے اور یہ اپنی کاروائی ڈالے رکھیں. انشاءاللہ ان قریب ان کا سندھ سے بھی خاتمہ ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنا نظم پیدا کریں, ہم اپنی تنظیم کو مضبوط کریں. اس کو چھوڑیں صدر کون ہو گیا, یہ ٹاؤن میں کون آ گیا, یہ اس کو کیا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک بات کی, ٹوپی نہیں پہنائی, کرسی نہیں دی, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. اس کلچر کو ختم کیجیے. اپنے آپ اندر استحکام پیدا کریں, اپنے اندر نظم پیدا کریں, تنظیم کو مضبوط کریں, آگے بڑھیں. جس کو موقع ہے اس کو اختیار دیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ موجود ہیں, پریزیڈنٹ صاحب آپ بھی موجود ہیں, ڈسپلن پہ زیرو ٹالرنس کا ہم نے پلان کر لیا ہے. اور بھائی 7 بجے کے بعد اگر کوئی اس کی ذاتی زندگی ہے تو واٹس ایپ کے قریب سے بھی نہ گزرے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 7 بجے کے بعد کسی اور پوزیشن میں جا کے پھر جب گروپ پہ میسج کیے جاتے ہیں معاف نہیں کریں گے کسی کو. آپ سب عزت دار لوگ ہیں, ورکر ہو یا لیڈر ہو, کسی کو کسی کے ساتھ گالم گلوچ کی اجازت نہیں ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پرانی چیزوں کو ایک دفعہ طے کر کے ڈسکس کر کے ایک دفعہ بے شک سمجھا دیں, لیکن یہ بالکل ہم اجازت نہیں دیں گے. کسی کی پگڑی اچھالنے کی اجازت نہیں ملے گی. ہاں اعتراض کرنے کا حق ہے, اختلاف رکھنے کا حق ہے, کسی کے اوپر تنقید کرنے کا بھی حق ہے. ایسا کوئی نہیں ہے, مجھ پہ بھی کر سکتے ہیں آپ تنقید. میٹنگ میں آئیے, کھل کے بات کیجیے, آپ حق ہے. ہمارے عمران خان نے ہماری زبان دی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر رات کو گالیاں ادھر ہی شروع کر دیں. یہ الاؤ نہیں کریں. تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کیوں کریں ہم, یہ اس لیے کریں, نہیں تو اگر آپس میں لگے رہیں گے, اگر آپ لوگ آپس میں لگے رہیں گے, اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی بھی لگی رہے گی چوری میں, ڈاکوں میں, لوٹ مار میں وہ لگی رہے گی. آپ لوگ اگر نظم پیدا کر کے اکٹھے ہوں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکے گا. عمران خان زندہ باد. زندہ باد.